والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ ARYQ ٹی وی کے معروف اور مشہور پروگرام صدائے محراب کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ربیع الاول شریف کی ان پر بہار ساعتوں کے اندر ہم اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم آقا مولا سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منا رہے ہیں اور آپ کی یاد میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو دائمی فرما دے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی ہر مشکل کو دور فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر دل میں عطا فرمائے۔ نور احمد عالم امکان میں جب لایا گیا، نور احمد عالم امکان میں جب لایا گیا، چاندنی کو ننگے پاؤں فرش پر لایا گیا۔ آپ کی آمد ہوئی تو اہتمام خاص سے، آپ کی آمد ہوئی تو اہتمام خاص سے، عود و عنبر سے صبا کو خوب مہکایا گیا۔ چہرہ فالفجر اترا جب تو کائنات میں نغمائے صلی علی گایا گیا، نغمائے صلی علی گایا گیا۔ جس گھڑی شاہ عرب کی جلوہ فرمائی ہوئی، نور و نکھت سے بہاروں کو بھی نہلایا گیا۔ سب سے پہلے نور تیرا خلق خالق نے کیا۔ حسنی سید بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نور تیرا خلق خالق نے کیا اور تاج ختم مرسل تجھ کو پہنایا گیا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل سے ثابت ہے میلاد النبی، حضرت جبریل سے ثابت ہے میلاد النبی، پرچم میلاد کیوں کعبے پہ لہرایا گیا۔ اور پھر آخر میں کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ اس طرح بھی دیکھیے من کنت مولا کا یہ قول، محبت سے کہیے، اس طرح بھی دیکھیے من کنت مولا کا یہ قول، وہی رب ہے سید عالم کا فرمایا ہوا۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بہاروں کے اندر ہمارے اس پروگرام کے اندر لاہور سے ہمارے ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور آپ خود بھی صاحب دیوان شاعر ہیں۔ میری مراد ہے الحاج سرور حسین نقشبندی سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد پاک کے مہینے کا یہ پہلا صدائے محراب کا پروگرام ہے، تو اسی مناسبت سے، اسی موضوع کی مناسبت سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک کلام بچپن سے آپ بھی ہم بھی سب سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، تو میلاد کے موقع پر اس کی توانائی اور اس کے اندر جو محبت معجزن ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، تو وہ مل کے سب پڑھتے ہیں۔ ایک بار ذرا درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں
آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہنستا چہرہ، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور کا بہ کر چاند سے اجلا، نور کا بہ کر چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ، الہ الا ہو، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا درد یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ، اللہ۔ ایک کلام ہے تو پرانا، لیکن دنوں میں نئے سرے سے اس کو شیئر کیا گیا ہے، دوست بڑی محبت سے ہمیشہ اس کو سنتے ہیں، آج بھی اس کی فرمائش کی گئی ہے، تو میں چند اشعار میلاد کے موضوع سے ہیں، اسی طرح محبت سے پڑھ لیجئے۔ حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، آئے گجر ہواؤں کے گنگنائے، حضور آئے، حضور آئے، اور فضا کی خوشبو یہی بتائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، اور غلام کیوں نہ خوشی منائے، اور گھروں میں کیوں نہ
دیے جلائیں، غلام کیوں نہ خوشی منائے، گھروں میں کیوں نہ دیے جلائیں، ہمیں خدا نے یہ دل دکھائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ اشعار دیکھیے، عطا رب جہان دیکھو اور نبی کی آمد کی شان دیکھو، عطا رب جہان دیکھو، نبی کی آمد کی شان دیکھو، کہ ہواؤں نے بھی دیے جلائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ ایک بار ذرا اس کا مزہ لیتے ہوئے اس میں سے کہا سب ذرا شامل ہو جائیے اور کہیے، ہواؤں نے بھی دیے جلائے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ اور حضور کی آمد کا ایک اور منظر، جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مل کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ خدا کے گھر سے ہوئے روانہ اور مدینے پہنچے شہ زمانہ، خدا کے گھر سے ہوئے روانہ، مدینے پہنچے شہ زمانہ، تو بچیوں نے یہ گیت گائے، حضور آئے، ماشاءاللہ، اے حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ اور میرا مقدر اگر جگائے، لحد میں تشریف جب وہ لائے، میرا مقدر اگر جگائے، لحد میں تشریف جب وہ لائے، تو میرے لبوں پر یہ نعت آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، میرے لبوں پر یہ نعت آئے، حضور آئے، حضور
संवारता है, हर एक सरवर पुकारता है। लबों को अपने संवारता है, हर एक सरवर पुकारता है। अब इसी तरह से गूंज पड़ जाए और हुजूर के मिलाद का जश्न सब मिलके मनाइए और कहिए हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। मेरे लबों पर ये नात आए, हुजूर आए, हुजूर आए। हवाओं ने भी दिए जलाए, हुजूर आए, हुजूर आए। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंज़र बनाया, कैफ आफरीन मंज़र था और ख़ूबसूरत अंदाज में अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी अपना कलाम पेश कर रहे थे। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियाँ यकीनन ऐसी हैं कि ये सिर्फ़ दिलों में नहीं चेहरों पर भी नज़र आती हैं। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह ताला ने हमारे आका को ऐसा हसीन व जमील पैदा फरमाया है, न आपसे पहले कोई है, न आपसे बाद कोई आने वाला है। दिल नशीनो हसी यकता तैबा का चांद, सहने हाशिम में उतरा तैबा का चांद। सद मुबारक के है निकला तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मोहतरम नाजरीन और सामीन और हाजरीन, मैं एक बहुत ही अहम ऐलान करने की जानिब बढ़ रहा हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान का सरमाया मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन कौम व मिल्लत और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाली शख्सियत, और अगर मैं यूं कहूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी कौम पर एहसान किया, तो उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आज सदाए मेहराब की इस खुसूसी नशिस्त में और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारों में हम सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। तमाम अहबाब से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर किबला शाह जी के मिल कीजिए ताकि किबला शाह साहिब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। मैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ। मोहतरम जनाब सैयद नवीद हुसैन काज़मी से आप तशरीफ़ लाते हैं और बारगाह सरवर कौनैन में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जुल्म का शबाब ढल गया, जुल्म का शबाब ढल गया,
حسن لازوال آ گیا، ظلم کا شباب ڈھل گیا، حسن لازوال آ گیا، بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا، بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا، کفر تار تار ہو گیا، کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کے وار سے کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کے وار سے خانہ خدا کی چھت پہ جب آپ کا بلال آ گیا۔ اصیل نہیں ہے، اس اعزاز کا ظہور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس کے لیے عالم وجود میں تمام مخلوق سے تعظیم و توقیر کا پیمان لیا گیا۔ میں قبلہ شاہ جی کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اور قبلہ شاہ جی کی گفتگو کا عنوان آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور خصائل کے حوالے سے ہے۔ شمائل اور خصائل کی خوشبوئیں، آج قبلہ شاہ جی یہ شمائل اور خصائل کی خوشبوئیں بکھیریں گے، اور تمام نبی کریم علیہ السلام کے غلام اپنے اپنے دامن میں اس کو سمیٹیں گے۔ میں ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے حضرت محترم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے پیش کیا ہے، میں اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سننے کے لائق ہے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ زمانے بھر کی حلاوتوں کی مٹھاس ساری نچوڑ لیجئے، جہان بھر کی برودتوں کی تمام ٹھنڈک بھی جوڑ لیجئے، جو ہو سکے تو فلک کے تاروں کی، مہر تاباں کی، ماہ کامل کی روشنی بھی، زمین بھر کی فروزہ شموں کی، شب چراغوں کی ساری لو بھی، چمکتے ہیروں کی سب نگینوں کی، موتیوں کی کمال چھب بھی، گلاب چمپا کی، یاسمن کی، تمام قسموں کی ہر مہک بھی، حریر و دیبا و پرنیا کی ملائمت میں سمیٹ لیجئے، پھر ان سے ان کی ساری نفاستوں سے، نظافتوں سے، لطافتوں سے جو کوئی نقش جمیل ابرے، جو کوئی عکس حسین چمکے، جو کائنات جمال ٹھہرے، وہی ہے احمد، وہی محمد، وہی ہے احمد، وہی محمد، وہی ہے احمد، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی ادب سے ملتمس ہوں مفکر اسلام، مفسر قرآن حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظل العالی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کائنات کے پالن ہار نے ہم سب کو ولادت نبوی کی خوشیاں نصیب فرمائیں. پوری دنیا کے اندر ماحول میں بہجت ہے اور سرور کی کیفیات ہیں جو ہر صاحب ایمان محسوس کر رہا ہے. ہر سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ نے جو نعمت کبریٰ رکھی ہے اس کا چرچا ہو رہا ہے. درود و سلام سے فضائیں مہک رہی ہیں اور سانسوں میں لطافت محسوس ہو رہی ہے. آج ہمارا عنوان ہے شمائل اور خصائل. ہمارے ARYQ ٹی وی پر مسلسل گفتگویں ہو رہی ہیں حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی بھی کیا اللہ کے مقبول بندے تھے کہ ان کی یہ مدحیہ اور ربائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جچ گئی اور اس کی خوشبوئیں حضور کی نسبت کی خوشبوؤں سے مل کر ایمان والوں کے دلوں کو سرور دینے لگ گئیں. عالی وقار ناظرین، شمائل اور خصائل ہماری عربی لغت میں ایک ہی معنی میں بھی مستعمل ہیں اور ان کا الگ الگ مفہوم بھی ہے. شمیلہ ہو یا خصیلہ ہو، دونوں ایک خوشبو کے لیے استعمال ہونے والے لفظ ہیں، اور جب شمائل اور خصائل جمع استعمال ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی صورت میں اللہ نے جو خوشبوئیں رکھی ہیں، یہ دونوں لفظ انہی خوشبوؤں کے قاسم بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. عربی زبان میں انگور کا پکا ہوا خوشہ ہو، گچھا ہو، جس کے دانے رسیلے ہوں، تو ان کو بھی خصلت سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور یوں ہی تاج العروس نے لکھا کہ
وہ عادات جو متعدی ہوں، ایک وجود سے دوسرے وجود میں وہ منتقل ہو جائیں، تو ان کو بھی خصائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک عجیب معنی میں نے خصلت کا پڑھا کہ وہ ننھا سا کیڑا جس کی پیٹھ پر اللہ نے ایک ننھی سی آری لگائی ہوتی ہے اور وہ توت کے پتوں کو کاٹ کاٹ کر کے پیس لیتا ہے اور پھر انہی پتوں کے گودے سے وہ غلاف بنا لیتا ہے، پھر اسی سے ریشم بنتا ہے۔ تو وہ جو خوشبو کے حصول کے لیے ننھی سی آری کیڑے کی پیٹھ پر ہوتی ہے، اس کو بھی مخصلہ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب اس لفظ کی نسبت حضور کی طرف ہو تو معنی یہ ہوگا کہ بڑے لوگ عادات کی تاریخ رکھتے ہیں، لیکن جب حضور کی خصلتوں کا گلاب مہکتا ہے تو سب پھول دب جاتے ہیں، پھر خوشبو مصطفیٰ کریم ہی کی رہتی ہے۔ عالی جناب، پھر عرض کروں کہ خصل القوم، 10 آدمی کہیں بیٹھے ہوں تو جو سب سے آگے نکل جائے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص پوری قوم سے آگے نکل گیا۔ تو میرے خیال میں جب سعدی نے کہا ہوگا حسنت جمیع خصالہ، تو اس کو کہیں منظر نظر آ گیا ہوگا قدس میں کہ سارے نبی ہاتھ باندھ کر کے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آج سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختمت نبوت کا تاج چمکتا ہوا دکھائی دیا ہوگا تو وہ کہہ اٹھے کہ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام ناظرین، اچھی صورت خصوصاً زلفیں اگر عنبرین ہوں اور سیدھی جاتے جاتے تھوڑے سے کنڈل پیدا کریں تو اس کاکل پیچوں کو بھی خصلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ زلف عنبرین بھی خصلت کہلاتی ہے۔ مقابلے میں جو آدمی ہر جگہ جیت جائے اس کو بھی صاحب خصلت کہتے ہیں۔ آپ لغت کے جس آئینے میں بھی خصلت کو یا شمائل کو دیکھیں گے، لفظ کا غلاف کمزور نظر آئے گا، حضور کا مہکتا چاند زیادہ روشنی دیتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں اس لذیذ عنوان کو اور بھی بڑھا سکتا تھا، لیکن حوالہ دینا چاہوں گا برنارڈ شاہ کا۔ یہ بہت بڑا تھنکر تھا، رائٹر تھا۔ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے والد گرامی کا اس سے ڈیبیٹ ہوا تھا، تو اس نے تاریخی الفاظ اس موقع پر کہے تھے کہ I love Islam but I hate Muslims۔ مجھے اسلام سے تو محبت ہے لیکن مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔
تو علامہ صدیقی علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا کہ واٹس ریزن بیہائنڈ اٹ، کیا وجہ ہے کہ تم مسلمانوں کو اتنا بری نظر سے دیکھتے ہو؟ تو اس نے تاریخی لفظ کہے تھے کہ اتنا بڑا رسول اللہ نے ان کو عطا کیا اور یہ پھر بھی اپنے برے ایام کو اچھے ایام سے نہ بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی مسلمانوں میں قافلہ انسانیت میں مبعوث کی۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام عرض کرتا ہوں دا جینین اسلام۔ دا جینین اسلام یہ کئی جلدوں پر مشتمل اس کی کتاب ہے۔ اس کے الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, the savior of humanity۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمدہ انسان میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے۔ میں نے ان جیسا عظمت مآب اللہ کا بندہ کہیں دیکھا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت کا نجات دہندہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ عالی وقار سامعین، اے کاش کہ برنارڈ شاہ کی قوم بھی رسول کریم علیہ السلام کے مقام کو سمجھ پاتی۔ اس نے برجستہ گوئی کی اور کہا کہ if a man like him lead this present age world, he could solve all problems of the world and could bring success and happiness۔ میں یہ الفاظ پڑھ کے جھوم گیا جس وقت دا جینین اسلام کے اندر یہ الفاظ میں نے پڑھے۔ وہ کہتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مسائل کا کارخانہ ہے، اگر حضور کی قیادت پر ہم یقین کر کے ان کی طرف بڑھیں تو اس دور کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس دور کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور ہیپینس اور سکسیس، کامیابی اور مسرت، یہ دولتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو میسر آ سکتی ہیں۔ عالی وقار دوستو، جس وقت بھی زمانہ خلوص کے ساتھ رہنمائی کا متلاشی ہوگا تو اس دور کو شیخ سعدی کی یہ ربائی کام آئے گی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ عالی وقار دوستو، میں اب یہی باتیں قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ مسند ابو یعلا نے اس حدیث کو نقل کیا، طبرانی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا۔ اللہ اکبر، وہ شمیلہ اور خصیلہ کی خوشبو جس وقت مدینۃ الرسول میں ارزاں ہوئی تو یہ خوشبو اپنے بیگانے محسوس کرنے لگ گئے۔
تو بیتابی کے ساتھ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حاضری دی اور کہا کہ میرا کوئی مذہبی کام نہیں ہے، میں ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، تو کیا آپ میری مشکل کو حل کر سکتے ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کیا مشکل ہے، تمہاری کیا مشکل ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داروں والا ہوں، شریکوں والا ہوں، اور اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں اور میرے پاس خوشبو نہیں، اربوں کی دلہن گھر سے رخصت ہو اور اس کے پاس خوشبو نہ ہو، تو آپ تصور کر لیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ جیسا کریم اور عظیم، جلیل القدر اور خلیق پاسن کوئی دنیا میں دیکھا نہیں گیا، کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو آپ کی ادائیں مہکیں اور مدینہ کی فضا سے خوشبو رسول نے لوگوں کے مشام ہستی کو معطر کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ایک شیشے لے آؤ اور ایک لکڑی لے آؤ۔ وہ دوڑا اور لے آیا تو حضور نے اپنے بازو کا یہ حصہ، یہاں سے حضور کا پسینہ گر رہا تھا، تو حضور نے خود پسینہ شیشے میں جمع کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسینہ خود شیشی میں جمع کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ لکڑی کس لیے منگائی؟ تو حضور نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، بچی کو بھی یہ خوشبو سونگاؤ، اور آئندہ جب بھی کوئی خوشبو کی تڑپ پیدا کرے تو یہ لکڑی اس میں پھیر لینا، لگا لینا، جب تم لگاؤ گے یہ اسی وقت خوشبو دینے لگ جائے گا۔ جناب یہ جو بیت المطیبین کے نام سے حدیث میں ہے کہ یہ خوشبوؤں والوں کا گھر، مدینہ میں یہ گھر اب بھی خوشبوؤں والوں کا مشہور ہے۔ میں اب خوشبو کو موضوع بناؤں یا انسان دوستی کو میں موضوع بناؤں؟ انسانیت نوازی کو میں اپنا عنوان بناؤں کہ صاحب جہاں سے مذہب پیدا ہوتا ہے، مذہب مناظروں سے پیدا نہیں ہوتا، مذہب بحثوں سے نہیں پیدا ہوتا، مذہب دلوں میں جو گھر کرتا ہے وہ گالی گلوچ سے نہیں کرتا ہے، مذہب کی جو ہے وہ اخلاق ہے، اور اخلاق سارے کا سارا اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں یہاں ہی عرض کروں گا کہ میرے دھیمے لفظ ہیں، میں ٹیز کسی کو نہیں کرنا چاہتا، ٹانٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے معاشرے کو خود دیکھو، کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دامن گرفت ہیں؟ ہمارے حالات کیا بتاتے ہیں کہ ہم فالور ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ آئیے میں تھوڑا اگر اس حدیث کو ہم روشنی کا عنوان بنا کر یوں سمجھیں
کہ کتنے لوگ بچیوں کو اپنے گھر سے چلاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتے ہیں. تو جناب رسول کریم علیہ السلام کی سنت کوئی بھی ہو وہ خوشبو رکھتی ہے، لیکن اے کاش کہ ہم سنتوں کا جہاں یہاں بھی دیکھیں اور کراہتی اور تڑپتی انسانیت کی ہم خبر لیں. اچھا، میں اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روشنیوں سے بنے انسان کامل تھے، نبی کامل تھے، ختمت نبوت کا تاج سر پہ تھا. ہے لیکن علامہ قسطلانی کی ایک عبارت پڑھ کے میں بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے لکھا کہ لم یکن یرا لہو ظل فی شمس ولا قمر، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہوتا یا چاندنی، حضور کا سایہ نہیں تھا. یہ قسطلانی نے لکھا. اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرے خلیفہ راشد، کہ حضور کا سایہ اللہ نے اس لیے نہیں رکھا تھا تاکہ حضور کے سایہ پر کسی کا قدم نہ آئے. اور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے پر تاکہ کسی کا قدم نہ آئے. اور اب میں جب قسطلانی کو پڑھ رہا تھا تو یہ الفاظ جناب عجب کیفیت اور سما پیدا کر رہے تھے. کہ وہ کہتے کہ حضور سورج کے سامنے ہوں تو سورج کی روشنی کم دکھائی دیتی، حضور چراغ کے سامنے ہوں تو چراغ کی روشنی کم دکھائی دیتی. حالی مرتبت ناظرین، یہاں میں صرف اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا اس وقت روشنی کے لیے تڑپ رہی ہے، ظلمتوں میں ہے، اندھیروں میں ہے، ڈارکنیس میں ہے، کریکٹر کی ظلمت، جنسی آوارگی کی ڈارکنیس اور اندھیرا اور طبعی ظلمت. انسان خود انسان کو کھا رہا ہے. میں نے ایک دیوانہ آدمی دیکھا تھا سڑک پر، جن دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا. وہ اپنے ہی بدن پر خود بائٹ کر رہا تھا، کاٹ رہا تھا. تو آج میں سوچتا ہوں کہ انسانی حالت یہ ہے کہ ہم خود ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. آج قافلہ آدمیت اپنے انسانی وجود کو خود کاٹ رہا ہے. میں نے انہی دنوں یہ قول پڑھا کہ جو پچھلے دور کا کامیڈین تھا انگریز، وہ چارلی تھا، اس نے ایک موقع پر کہا تھا کہ سیب کے درخت سے نیچے گرنے سے ہم نے لا آف گریویٹی بنا لیا، کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ زمین کھینچتی ہے ہر چیز کو. لیکن کتنے انسان گر رہے ہیں، ہم ابھی تک انسانیت دریافت نہیں کر سکے ہیں، ہم آدمیت دریافت نہیں کر سکے ہیں. ہیومینٹی اور ویلیوز آف ہیومینٹی، اقدار کی بھوک ہے. میرے دوست، میرا دل تو کرتا تھا کہ میں آج ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا خود ذکر کرتا، لیکن قاسم نے میری مدد کی. ڈاکٹر عبدالقدیر کو یاد کر کے مجھے مولانا روم کا ایک شعر یاد آیا. مولانا روم نے کہا تھا کہ در سینہ ہے مردم عارف مزار ما است. مطلب یہ ہے کہ میری قبر کو تم
مٹی میں نہ تلاش کرنا، لوگوں کے دلوں میں تلاش کرنا۔ میرے مزار کو تم مٹی میں تلاش نہ کرنا، تم لوگوں کے دلوں میں تلاش کرنا۔ عبد القدیر خان، تیری قسمت کو سلام کہ تیرا مزار کوئی بنائے یا نہ بنائے، لیکن تیرا احترام مسلمانوں کے دل بدل موجود ہے۔ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ میرا عنوان جس طرف جا رہا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ خوشبوئیں ہیں جو غم انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پاسبانی کی انسانیت کی، آئیے میں ایک اور سیرت کا مرحلہ آپ کے سامنے لاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ جو شخص اللہ پر اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ پر اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو مانتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جس وقت اپنا جوتا پہنے تو جوتا جھاڑ کے پہنے، جس وقت جوتا پہنے تو جوتے کو جھاڑے، کیا پتہ اندر جوتے کے کوئی موذی بیٹھا ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی کیڑا ہو، وہ کاٹ لے۔ مجھے بتائیے جناب، جبل ابو قبیس پر چڑھ کر خطبہ دینے کی ادا کو سلام، لیکن مجھے کوئی اور ایسا ریفارمر بتائیں کہ جو عرش پر جانے والا ہو اور فرش والے انسانوں کو کہے کہ مجھے تم سے اتنا پیار ہے کہ میں تو تمہارے جوتوں کے اندر موزے کیڑے کی تکلیف بھی تمہارے لیے میں سہ نہیں پا رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم انسانیت کو غم مذہب بنا دیا اور غم آدمیت کو غم دین بنا دیا۔ جس وقت یہ کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، معاف کریے میرے دوستو، میرے ان لفظوں سے کیا یہی سیکھا جا سکتا ہے کہ جوتے جھاڑو اور ان میں سے کیڑے ہوں تو وہ نکال دو، یا اس مفہوم کو کچھ اور پھیلایا بھی جا سکتا ہے؟ کیا جن محفلوں میں موذی بیٹھتے ہوں ان محفلوں کو نہیں جھاڑ دینا چاہتے؟ کیا وہ دوستیاں جن دوستیوں میں موذی بیٹھے ہوں ان دوستیوں کو نہیں جھاڑ دینا چاہیے؟ معاف کرنا، مجھے کافر نہ کہنا۔ اگر مجھے کافر کہا تو بلے شاہ کی طرح میں بھی آہو آہو کہہ دوں گا، میں بھی بلے شاہ کی طرح آہو کہہ دوں گا۔ جس علم کی پنچایت سے ایذا پھیلتی ہو، انسانوں کے لیے دکھ پھیلتا ہو، غم آدمیت نہ ہو، وہاں دلوں کے نازک آبگینوں کو شکار بنایا جاتا ہو، ایسے علم کے ٹھیوں کو جھاڑ دینا چاہیے۔ صوفیہ کا طریقہ ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھاؤں کہ جو صوفیاء کا طریقہ ہے اس میں اسلام کی پریچنگ ہے، اس میں اسلام کی عظمت ہے۔ آمن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا، اٹھ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آمن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا، راضی ہوئے بلا۔ آپ مسلمانوں کو اپنا انسانی کردار، اس کی کنسٹرکشن کرنی ہوگی، اس کی میک اپ
کرنی ہوگی، آپ کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، آپ کو اپنے سوچ کے بھیانک اور خوفناک انداز ختم کرنے ہوں گے، اور وہ چادر اوڑھنی ہوگی جو رحمت للعالمین کی چادر ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصلتوں کی باتیں میں کر رہا تھا۔ میرے دوستو، میں کیا مجھے بات کا رخش دوڑتے دوڑتے نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ یہ دیکھو، مکہ کی گلی میں ام ایمن دوڑتی جا رہی ہیں۔ ام ایمن حوالہ ہے پرورش کا، تربیت کا، دائی ہونے کا۔ حضور کی ولادت کی کتاب کے اندر ایک نمایاں نام ہے، ام ایمن دوڑتے جا رہی ہیں۔ ان کو ایک بعد میں آنے والے زمانے کی مقدس خاتون نے آواز دی، ام ایمن کیا ہوا ہے؟ تم بڑی تیز رفتاری سے جا رہی ہو، کیا ہو گیا؟ کیا مصیبت تمہیں پڑ گئی ہے؟ کیا کوئی مشکلہ ہے، کوئی مصیبت ہے جس کی وجہ سے تم دوڑے جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا، نہیں، مشکل نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، خوشی ہے۔ انہوں نے کہا، خوشی کیا ہے؟ کہتی ہے، میں الصادق والامین کی تلاش میں ہوں، مجھے بتایا جائے کہ صاحب سیرت، صاحب صورت، صاحب جمال، صاحب کمال اور صاحب خصلت، صاحب شمائل، صاحب حسائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان کو تلاش کرنے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس کی خوشخبری سنانے جا رہی ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ کہیں عرب تو اتنی گندی عادات رکھتے ہیں کہ وہ تو بچیوں کو زندہ در گور کر دیتے ہیں، تجھے بھی کہیں نہ زندہ در گور کر دیا جائے؟ اتنے تیزی سے بھاگے جا رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ میں نے ام ایمن کا ایک لفظ سنانے کے لیے یہ روایت سنائی۔ وہ دھوڑی جس وقت رسول کریم کے پاس پہنچی تو نوید جاں فضا کہ مبارک ہو، آج آپ کے گھر میں سیدہ فاطمہ آئی ہیں، آج زہرا کی ولادت کا دن، آج بطول کی ولادت کا دن، آج مصطفیٰ کی خوشیوں کا دن، آج خدیجۃ الکبریٰ کی خوشیوں کا دن، مبارک ہو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے آئے اور آ کر کے بی بی پاک کو اٹھایا، دل سے لگایا اور چوم لیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چوم لیا ان کو، معاف کریے، اور پھر کہا کہ اعلان کر دو کہ مکہ والو، آج فاطمہ کی خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر جانور ذبح کیے گئے اور بڑی دعوت کا اہتمام ہوا۔ اگر بیٹی آئے تو ولادت کے دن سارے مکہ والے کھانا کھائیں، خوشیاں منائیں، اور جب محمد مصطفیٰ خود آئیں، جب مصطفیٰ کی آمد ہو، جب ولادت رسول ہو، تو کیوں نہ خوشیاں بھنگڑا ڈالیں، کیوں نہ مسرتیں جھومیں، کیوں نہ فانوس روشن کیے جائیں، کیوں نہ ستارے جھڑیں، اور کیوں نہ جلوس نکلیں۔ آج محمد عربی آئے ہیں جو ساری کائنات کے انسانوں کے نجات دہندہ ہیں۔ اچھا، اب
ام ایمن کے لفظ میں آپ کو سنا کے آپ کے نام کرنے لگا ہوں. ام ایمن نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایک نیا زمانہ دیکھ رہی ہوں. ام ایمن نے کہا میں ایک نیا زمانہ دیکھ رہی ہوں، میں ایک نیا دور دیکھ رہی ہوں. ام ایمن کی نظر جناب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچی اور مدینہ سے کائنات کی سیر کی، پھر آخرت میں پہنچی اور مقام محمود پر جا پہنچی جہاں مصطفیٰ کی تعریف ہی تعریف اور حمد ہی حمد نظر آ رہی ہے. آپ نے کہا میں نیا زمانہ دیکھ رہی ہوں. یعنی عورتوں کے پیدا ہونے پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں. مصطفیٰ نے دعوت کر کے دراصل عورتوں کو اور انسانیت کو اور نسوانیت کو اور رسول کریم علیہ السلام نے جو عزت دی، آنر دی، آج ہمارا یہ عنوان ہے. آئیے میں وقت بھی تھوڑا اجازت دیتا ہے اور سامنے حضور کے خصائل بھی ہیں، ان کی خوشبو بھی ہے. خصلت کا معنی اگر انگور کا گچھا ہو تو اس وقت میری وجدان کو نظر مل گئی ہے اور میں جنت کے اندر انگوروں کے گچھے دیکھ رہا ہوں، اور وہ ماحول میرے اندر کے ماحول کو گرما رہا ہے کہ دنیا والوں ڈارکنیس میں کیوں رہتے ہو، اندھیروں میں کیوں رہتے ہو. آج مصطفیٰ آ گئے ہیں، آج ماحول بہاراں بہاراں ہے، آج خرامہ خرامہ ہے، آج مسکراہٹے ہیں. آج اداس ہونے کا دن نہیں ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے. آج خوشیاں منانے کا دن ہے. وہ میں نے حدیث شریف شروع کی تھی کہ اگر جوتے میں بھی کوئی کیڑا موذی ہو تو حضور نے کہا جھاڑ دو، جھاڑ دو، جھاڑ دو. میں پھر کہوں گا جھاڑ دو. وہ لوگ جو بددینی کے کھائے ہوئے ہیں، وہ تہذیب مصطفی کے وجود پر ناسور ہیں، وہ دین کو بدنام کر رہے ہیں. وہ قرآن کتاب اور صحیفہ نور کے چراغوں کو گھل کرنا چاہتے ہیں. ان سے تمہارا اور میرا رشتہ کیا؟ ہمیں اپنے معمولات کو زیر نظر لانا ہوگا کہ ہمارے دوست کیسے، ہمارا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس، ہمارا عشق کیا ہے اور ہماری عاشقی کیا ہے. جناب ساری چیزوں کو منسوخ کر کے آمنہ کے بیٹے کے ساتھ عشق کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ عشق کرنا ہوگا. آئیے ایک اور حدیث شریف آپ کو میں سناؤں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت کھانا کھایا کرو تو جوتا اتار دیا کرو. دارمی کی حدیث ہے. جس وقت کھانا کھایا کرو تو جوتا اتار دیا کرو. یا رسول اللہ جوتا اتارنے سے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تمہیں راحت ملے گی، تمہیں سکون ملے گا. علی وقار دوستو، اس کی حکمت پر تو میں پھر گفتگو کروں گا کبھی. آج میں صرف اس پر گفتگو کر رہا ہوں. تمہیں جوتا اتار کے کھانا کھانے میں جو راحت ملتی ہے، خوشی، تو تم ادھر خوش ہوتے ہو، مدینے والا ادھر خوش ہوتا ہے. رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں خوش ہوتے ہیں. میرے دوستو، اگر آج ہم تہیہ کر لیں میلاد کے اس موقع پر کہ we should have to bring a revolution in our character, in our life. ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے چاہا ہے. حضور کی شفقتیں کہاں کہاں. رحمت عالم علیہ السلام نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی چھت پر وہ سو رہا ہے اور اس مکان کی چھت جو ہے اس کی منڈیر نہیں ہے جو فصیل بنائی جاتی ہے. تو حضور نے اس کو قاعدہ بنا دیا کہ ان مکان کی چھتوں پر تم نہ آرام کیا کرو جن کی فصیلیں نہیں، جن کی منڈیریں نہیں ہیں، تم ان پر نہ سویا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ رات کو دیوانگی میں کبھی اٹھو، بندہ بعض اوقات سوئے ہوئے اٹھ کے چلنے لگ جاتا ہے. اگر تم چلنے لگ جاؤ گے تو تم گر جاؤ گے، تمہیں دکھ پہنچے گا، تکلیف تمہیں ہوگی اور اذیت میرے مصطفیٰ کو پہنچ جائے گی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قرآن مجید شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیں میں بہت سوچ کے کہتا ہوں، غریب نواز رحمت اللہ علیہ تیلیوں کی ٹوپی پہنتے تھے، تیلیوں کی. آپ کسی افتاح خانے میں مفتی بن کے نہیں جیے. اجمیر کہ اس روحانی پیشوا کی تاریخ پڑھیں. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کائنات میں کنورجن اس وقت ہوگی جس وقت حضور کی رحمت کا وسیلہ ہم اپنائیں گے تو 90 لاکھ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. صوفیاء کرام کے وجود میں اذیت نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، دلوں کے نازک آبگینے توڑے نہیں جاتے، وہاں ویلکم کیا جاتا ہے. وہاں گناہوں میں آلودہ لوگ آتے ہیں تو جناب ان کو سینے سے لگایا جاتا ہے. جب وہ سینے سے لگتے ہیں تو ایسے بن کے جاتے ہیں کہ جناب اگر ان کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو غوث پاک کی خانقاہ کو دیکھو، آئے کیسے اور جائے کیسے، آئے کیسے اور گئے کیسے ہیں. صوفیاء کرام کا انداز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مرسی سے قریب ہے. اب میں ایک اور حدیث شریف آپ کو سناؤں. رحمت عالم علیہ السلام کی حضور نے کہا مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. عالی جناب آج ضرورت ہے کہ مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور ان کی رحمت للعالمینی کو وسیلہ بنائیں، کائنات میں قرآن کی دعوت کو عام کریں، کتاب حیات کا نور لوگوں میں تسلیم کرنے کی کوشش کریں اور حکمت صوفیاء کی استعمال کریں، صوفیاء کرام کی حکمت استعمال کریں. اگر یہ چیزیں ہم اپنا لیں تو ترقی کے شاہ باب اللہ ہمارے لیے کھول دے گا. وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے میں آج کی بات سمیٹ کے پھر دعوت دوں گا کہ اگلے پیر کو انشاءاللہ ایسے ہی عنوانات میں ربیع الاول شریف کے حوالے سے عرض کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ بروقت تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ رب کریم پوری انسانیت کو رحم کی نظر سے دیکھ کے ان کو ہدایت دے دے. یا اللہ زمین پر وہ وقت لا کہ ایک ہمارے مصطفیٰ کا جھنڈا ہو اور ساری انسانیت مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
العالمین. آج میلاد ہے، تو میلاد کے دن تو